اسرائیل کا جنگی جنون تمام حدیں پار کر گیا۔ صہیونی فوج کی غزہ میں القدس کے بعد ترکی اسپتال پر وحشیانہ بمباری، اسپتال کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ خان یونس میں مزید تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی ٹینک کی شیلنگ سے سویلین گاڑی میں موجود تمام افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ صہیونی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 8,306 ہو گئی۔ 20,000 سے زائد افراد زخمی۔ رفح بارڈر سے مزید 26 ٹرک امدادی سامان غزہ پہنچ گیا۔ غزہ کے بعد مغربی کنارے میں بھی صہیونی درندگی، جنین پناہ گزین کیمپ پر جنگی طیاروں سے حملہ، 4 افراد شہید، 5 زخمی۔ شہر میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ مغربی کنارے میں مجموعی شہادتیں 119 ہو گئیں۔ حماس کی صہیونی جارحیت کی بھرپور مزاحمت، اسرائیلی شہروں پر بڑے پیمانے پر راکٹ برسا دیے۔ تل ابیب اور لوط میں متعدد مقامات پر راکٹ گرنے سے آگ لگ گئی۔ القسام بریگیڈز کا کہنا ہے نیرم یہودی بستی پر میزائلوں سے حملہ کیا، غزہ کی سرحد پر 6 اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو تباہ کیا۔ حملوں میں 3 صہیونی اہلکار ہلاک۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حماس کے پاس یرغمالیوں کی تعداد 239 ہو گئی۔ پہلے پتا ہوتا اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے تو سیدھا تل ابیب پر حملہ کرتے۔ حماس کے سینئر رہنما موسیٰ محمد کہتے ہیں خطے کی سپر پاور کا غرور صرف 5 گھنٹے میں خاک میں ملا دیا۔ کچھ عرب رہنما حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مغرب کو اس کے لیے اکساتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا حماس کو مغربی کنارے کے بھائیوں اور حزب اللہ سے زیادہ امیدیں۔ منصفانہ جنگ میں بھی شہری ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کا غزہ کی معصوم جانوں کے ضیاع پر سنگ دلانہ جواز، کہا یہ جنگ کا وقت ہے، جنگ بندی کا مطلب ہتھیار ڈالنا ہے، کسی صورت ایسا نہیں کریں گے۔ امریکہ بھی 9/11 حملوں کے بعد جنگ بندی کے لیے نہیں مانا تھا۔ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرو تاکہ ہمیں بھی رہائی ملے، یرغمالی خواتین نیتن یاہو پر برس پڑی۔ حماس کی جاری ویڈیو میں کہا ہمارا پکڑا جانا اسرائیلی حکومت کی ناکامی ہے۔ نیتن یاہو کیا تم ہمیں مارنا چاہتے ہو؟ ویڈیو میں مغوی خواتین صحت مند اور اچھے حلیے میں نظر آ رہی۔ سیز فائر کی 4 قراردادیں ناکام ہونے کے بعد سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس، متحدہ عرب امارات کی درخواست پر اجلاس طلب کیا گیا۔ جنگ بندی کے لیے نئی قرارداد کے مسودے پر کام جاری۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس بھی صہیونی ریاست کی زبان بولنے لگی۔ ایک انٹرویو میں کہا اسرائیل کو حماس اور عام شہریوں میں تمیز رکھنی چاہیے۔ اسرائیل جنگی اصولوں پر عمل کرے اور انسانی بنیادوں پر امداد غزہ پہنچائی جائے۔ ہیلری کلنٹن نے کہا جنگ بندی حماس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگی۔ چین نے امریکہ کو جنگ کا جنونی قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے امریکہ جنگ کا عادی ہے، 240 سالہ تاریخ میں صرف 16 سال جنگ نہیں لڑی۔ قائم مقام لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی کہتے ہیں حزب اللہ نے حالات کو دانش مندی سے سنبھالا، لبنان کو جنگ سے بچانے کے لیے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ کشیدگی صرف لبنان پر اثر انداز نہیں ہو رہی، ڈر ہے جنگ پورے خطے میں نہ پھیل جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ جارحیت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے، کشیدگی کی حمایت پر خطے کے عوام رد عمل دے سکتے ہیں۔ یورپ کے لوگ فلسطین کے نہتے عوام کی ہم آواز، سویڈن کے شہر مالمو میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ بچوں کی خون سے لت پت علامتی لاشیں اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ The House may discuss the Israeli atrocities and aggressive action against the innocent Palestinians and willing violation of Geneva Convention and United Nations resolution on Palestine, and especially barbaric Israeli airstrike on Al-Hali Hospital in Gaza. پاکستان کا ایوان بالا مظلوم فلسطینیوں سے ہم آواز، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد منسوخ۔ ارکان سینٹ نے کہا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلم امہ میں اتحاد نہ ہونے سے احتجاج بھی بے اثر ہے۔
7 اکتوبر سے جو آپریشن مجاہد تنظیموں نے مجاہدین نے جو شروع کیا تھا اس کے بعد کسی بھی تنظیم کا مزاحمتی تحریک کا اس کے ذمہ دار کا کسی چینل کو یہ پہلا انٹرویو ہے. بہت شکریہ احسن عطا صاحب. مشرق وسطی میں کیا ہو رہا ہے؟ جنگ کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سنو نیوز. لبنان اسرائیل سرحد سے آپ کو ہر لمحہ اپ ڈیٹ رکھیں گے ہمارے نمائندہ طارق حبیب ہر بلیٹن میں. مشرق وسطی میں جنگ کے اثرات. خام تیل $150 فی بیرل تک مہنگا ہونے کا امکان. عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہا جنگ میں اضافے سے تیل کی سپلائی متاثر ہوگی. غیر قانونی تارکین وطن کی رضاکارانہ واپسی کا آخری روز. 1 نومبر سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا. پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کی تیاریاں فائنل. سکیننگ اور میپنگ کا عمل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل. کراچی میں کیماڑی حاجی کیمپ میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. نادرا اسپیشل برانچ اور FIA کے کاؤنٹرز قائم. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی عوام سے غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی نشاندہی کرنے کی اپیل. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے پولیس متحرک. حیدرآباد میں فورٹ اور تھانہ سٹی کی حدود میں سرچ آپریشن. ہوٹل اور مسافر خانوں پر کارروائی کے دوران 4 افغان باشندے گرفتار. نگران وفاقی کابینہ نے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172% اضافہ. پروٹیکٹڈ کیٹیگری صارفین کے لیے ماہانہ فکس چارجز $400 مقرر. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. نگران وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی بھی منظوری دے دی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء اور ملکی سلامتی کے امور کا جائزہ. مہنگائی کے مارے عوام کو مہنگی بجلی کے ایک اور جھٹکے کی تیاری. بجلی کی قیمت میں ₹1.30 مزید اضافے کا امکان. صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. تقسیم کار کمپنی نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی. نیپرا میں 14 نومبر کو سماعت ہوگی. برطانیہ میں پلیئرز ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا الزام. ورلڈ کپ اسکواڈ منتخب کرنے والے چیف سلیکٹر انضمام الحق مستعفی. PCB نے تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی. انضمام الحق کا الزامات ماننے سے انکار. کہا بورڈ اپنی تسلی کر لے. ذکا اشرف کا کہنا ہے انضمام الحق کو وضاحت کے لیے طلب کیا. مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی. کمیٹی مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق انکوائری کرے. مشن ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمز آج کولکتہ میں مد مقابل ہوں گی. قومی کرکٹ ٹیم کی میگا ایونٹ میں اپنے 7ویں مارکے کی بھرپور تیاری. ایڈن گارڈن اسٹیڈیم کولکتہ میں پریکٹس سیشن. بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. اوپنر فخر زمان نے بھی حصہ لیا. پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیوں کا امکان ہے. فخر زمان، سلمان علی آغا اور اسامہ میر کی شمولیت متوقع. ICC ورلڈ کپ میں فتح کی تلاش. شاہین بنگال ٹائیگر سے مقابلے کے لیے تیار. اس سے قبل میگا ایونٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں 2 بار آمنے سامنے آئیں. دونوں ٹیموں نے ایک بار فتح سمیٹی. پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف 38 ون ڈیز میں 33 فتوحات حاصل کی. کرکٹ ورلڈ کپ میں افغانستان کی ایک اور بڑی کامیابی. سری لنکا کو 7 وکٹ سے شکست دے دی. 242 رنز کا ہدف 40ویں اوور میں حاصل کر لیا. عظمت اللہ نے 73، رحمت شاہ 62، کپتان حشمت اللہ شاہدی 58 رنز بنا کر نمایاں رہے. 4 وکٹ لینے پر فضل حق فاروقی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. 3 کامیابیوں کے بعد افغانستان کا پوائنٹس ٹیبل پر 5واں نمبر. پاکستانی ٹیم 7ویں پوزیشن پر چلی گئی. کرکٹ ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کے 6 میچز مکمل. بھارت 12 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست. جنوبی افریقہ کا 5 فتوحات کے ساتھ دوسرا نمبر.
نیوزی لینڈ تیسرے اور آسٹریلیا چوتھے نمبر پر موجود. دفاعی چیمپئن انگلینڈ صرف ایک کامیابی کے ساتھ 10ویں اور آخری نمبر پر. نواز شریف مری سے لاہور پہنچ گئے. اسلام آباد میں طارق فضل سے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی. لاہور میں آج سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے. جاتی عمرہ اہم رہنماؤں سے ملاقات متوقع. ایم کیو ایم اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت میں رابطے. شہباز شریف کی متحدہ قیادت کو ملاقات کی دعوت. The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance, the security and others. پاکستان میں اس وقت عبوری جمہوریت ہے، مستحکم جمہوریت نہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا لاہور میں تقریر سے خطاب. بولے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میرے وزیر اعظم بننے سے پہلے تاخیر کا شکار ہوئے. انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ. ہمارا کام الیکشن کمیشن کو تمام امور میں معاونت فراہم کرنا ہے. الیکشن کمیشن شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے تیار. چیف الیکشن کمشنر کا لاہور میں اجلاس سے خطاب. کہا 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا. سکندر سلطان راجہ کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب میں الیکشن اقدامات پر اطمینان کا اظہار. الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنز کی کیٹیگریز فائنل کر لی. چاروں صوبوں میں 91,809 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے. صدارت کے لیے عاصمہ جہانگیر اور حامد خان گروپ مد مقابل. شہزاد شوکت اور میاں عبدالقدوس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. نائب صدر کی 4 صوبائی نشستوں پر 11 امیدوار میدان میں. سیکریٹری کے عہدے پر علی عمران سید اور سلمان منصور میں 1-1 مقابلہ ہوگا. 3,756 رجسٹرڈ وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی سے رابطوں کی بات قبل از وقت ہوگی. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی پروگرام سنو حبیب اکرم کے ساتھ میں گفتگو. بولے کسی سے ریلیف کی کوئی امید نہیں. تحریک انصاف عدالتوں کا سامنا کرے گی. 9 مئی واقعات کی مذمت کر چکے. نون لیگ کے پاس کون سا فارمولہ ہے جو شہباز شریف نہیں کر سکے، وہ نواز شریف کر لیں گے. پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتی کیس. چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. جوڈیشل میجسٹریٹ نے صدر پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی نماز جنازہ تلمبہ میں ادا کر دی گئی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت. عاصم جمیل کی نماز جنازہ مولانا طارق جمیل نے خود پڑھائی. لاہور شہر کی فضا میں سانس لینا بھی محال. صوبائی دارالحکومت میں اسموگ کے ڈیرے. فضا انتہائی مضر صحت قرار. دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 439 ریکارڈ. آلودگی میں بھارتی شہر دلی دوسرے نمبر پر. ممبئی تیسرے نمبر پر آ گیا. کراچی میں بڑھتی فضائی آلودگی شہریوں کے لیے وبال بن گئی. دھواں چھوڑتی گاڑیاں، فیکٹریوں سے نکلتے خطرناک کیمیائی مادے اسموگ کا باعث. شہر قائد میں آلودگی سے صحت کے مسائل پیدا ہونے لگے.
کراچی میں نگلیریا نے ایک اور جان لے لی، مرض سے 22 سالہ طالب علم جاں بحق۔ رواں سال شہر میں نگلیریا سے ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ صوبائی محکمہ صحت کی عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ باخبر رہیے، ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔